فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے۔ کہتے ہیں میں اپنی بیوی سے لڑتا ہوں، وہ بھی مجھ سے لڑتی ہے، تو لازمی بات ہے کہ تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجے گی۔ تم نہ لڑو تو وہ بھی نہیں لڑے گی۔ ایک عورت آئی ایک بزرگ کے پاس، کہنے لگی جی خامن مجھے بڑا مارتا ہے، کوئی تعویذ لکھ دیں۔ حضرت نے تعویذ کیا لکھنا تھا، بہرحال ایک کاغذ پہ کچھ لکھا اور دے دیا، اور فرمایا کہ دیکھو بیٹی یہ جو ہے نا، یہ جب دیکھو کہ میرا خاوند اب گھر آ رہا ہے، یہ دانتوں کے درمیان رکھ کے بس دانت دبا کے کھڑی رہنا، جب تک اس کو تم دباؤ میں رکھو گی نا خاوند تمہیں کوئی گالی نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب خاوند آیا، وہ جناب طویل لے کے منہ بند کر کے کھڑی ہے، اب وہ بولے تو خاوند لڑے، وہ تو بولتی نہیں تو خاوند کیا دے گا، پاگل ہو گیا، اس کو کسی کتے نے کاٹا ہے۔ وہ تو عورت بولتی ہے، وہ بھی بولتا ہے، بات بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ چپ، نے کہا بڑا زبردست وظیفہ ہے گئی جناب، شکریہ کے لیے مٹھائی پیش کی تھی صاحب کے کہ جناب آج مجھے خاوند نے ایک گالی بھی نہیں دی، میں نے طویل بڑا دبا کے، انہوں نے کہا گالی اس لیے نہیں دی کہ تم نے بھونکا نہیں آگے سے، طویز کا اثر نہیں ہے، تیرے خاموش رہنے کا اثر ہے۔ مٹھائی شٹائی لے جاؤ، کوئی طویز نہیں، کھول کے دیکھو کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ بیوی بھی صبر کرے، خامند بھی صبر کرے، اور استغفار کرو، اور دونوں جو ہیں یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یہ اللہ کے نام ہیں، پڑھ کے ایک دوسرے کی طرف دم کیا کریں، پانی پہ دم کر لیا کریں، کھانے کی چیزوں پہ دم کر، خود پڑھیں خود دم کریں، کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ غصہ جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے۔ میاں بیوی بغیر کپڑوں کے سو سکتے ہیں، کیوں نہیں سو سکتے؟ ہاں میاں بیوی ہیں، بالکل سو سکتے ہیں۔ تم وہ مسئلے پوچھو نا جی شریعت کے یا تقوی کے، پرہیزگاری کے، وہ چھوڑو، وہ تو انبیاء نے تو کبھی دیکھا نہیں۔ بیوی فرماتی کہ میں نے حضور کا بدن ہی نہیں دیکھا، تو وہ بغیر کپڑوں کے کیسے سوتے ہوں گے؟ وہ بلند مقام ہے۔ جہاں تک فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ تم میاں بیوی سو سکتے ہو بغیر کپڑوں۔